کو چاروں عذاب اتارنے کی ضرورت نہیں، کوئی ایک عذاب کو اتار دیتا اور پھر ایسا برباد کرتا کہ مجھے کوئی روکنے والا۔ اور یہ چاروں عذاب کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ پارہ نمبر 20، بولو پارہ نمبر 20، آخری پیج پر چلے جاؤ، پارہ نمبر 20 کے آخری پیج پر چلے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں مجھے غصہ آتا ہے، اور جب مجھے غصہ آتا ہے میں 4 عذابوں میں سے کوئی ایک عذاب اتارتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے ہوش میں رہنا، مجھے غصہ آئے گا، نمبر 1 میں آسمانوں سے پتھر برساؤں گا، بولو نمبر 1 میں آسمانوں سے، نمبر 2 وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ۔ اللہ جل جلالہ فرماتے میرے بندے ہوش میں رہنا، مجھے غصہ آئے گا، میں آسمانوں سے آگ برساؤں گا۔ آسمانوں سے کتنے عذاب ہو گئے؟ 2 وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مجھے غصہ آئے گا، زمین کے ایک حصے کو ایک طرف کھینچوں گا، دوسرے حصے کو دوسری طرف کھینچوں گا، اور درمیان کی ساری بستی کو برباد کروں گا، جس کو ہم کہتے زمین میں زلزلہ آ گیا، زمین میں بھوکم آ گیا، زمین میں ارتھ کویک ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے زمین میں ڈھسا دوں گا۔ کتنے عذاب ہو گئے؟ اور چوتھا عذاب جو ابھی ہم نے دیکھا انڈیا میں، ابھی دیکھا 1-2 مہینے پہلے ہم نے عذاب دیکھا، انڈیا میں دیکھا، کولہاپور میں دیکھا، مہاراشٹر میں دیکھا، بہار کے گاؤں میں دیکھا، ہماچل میں دیکھا، کیرلا میں دیکھا۔ کون سا عذاب؟ اللہ فرماتا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں آسمانوں سے پانی برساؤں گا، زمینوں سے پانی نکالوں گا، دریاؤں میں پانی آئے گا، سمندروں میں پانی آئے گا، نہروں میں پانی آئے گا، تالابوں میں پانی آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے میری عزت کی قسم تیرے گھروں میں پانی آئے گا، تجھے سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ پانی کہاں سے آتا، پانی میں ایسے ڈبا دوں گا کہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کروں گا۔ کتنے عذاب ہو گئے؟ کس میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نمبر 1 آسمانوں سے پتھر برسا دوں، سب بولنا اللہ حفاظت فرمائے۔ نمبر 2 اللہ فرماتے آسمانوں سے آگ برسا دوں، آمین بولو اللہ حفاظت فرمائے۔ نمبر 3 اللہ فرماتے زمین میں ڈھسا دوں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور نمبر 4 پانی کا طوفان آئے، ایسا طوفان آئے، ایسے تیرے گھر کو بہا دوں گا۔ اللہ فرماتے گھر نہیں، پورے کے پورے گاؤں اور علاقے کو بہا دوں گا۔ اللہ فرماتے کفن کا بھی ٹھکانہ نہ ہوگا، جنازے کا بھی ٹھکانہ نہ ہوگا، تابوت کا بھی ٹھکانہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ فرماتے موت کے وقت بھی کلمہ نصیب نہیں کروں گا۔ کتنے عذاب ہو گئے؟ تو ہم کو غصہ آتا ہے، کوئی روکنے والا ہوتا ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے۔ اور یہ 4 عذابوں میں سے جب کوئی عذاب آتا ہے اللہ کو کون روکے گا؟ نہیں کوئی اوریسا میں ہو تو بولو میں اللہ کو روکوں گا۔ ارے اس کو روکیں گے جو نظر آوے، اللہ نظر آتے؟ آج تک کسی نے اوریسا میں اللہ کو دیکھا؟ اور کوئی دیکھنے والا ہے؟ قاعدہ ہے، رول اور ریگولیشن ہے کہ قیامت تک کوئی اللہ کو دیکھ۔ اللہ نے خود فرمایا، اللہ فرماتے میرے بندو تم سب کی آنکھیں مل کر ایک اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن ایک اللہ سب کی آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ یہ 7ویں پارے میں، کون سے پارے میں؟ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، کون سے بارے میں؟ اللہ نے فرمایا، یہ علماء میرے ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ، بلکہ یہ حفاظ کرام بچے میرے ساتھ میں پڑھیں گے۔ 7ویں پارے میں اللہ نے فرمایا خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ بولو سبحان اللہ، قرآن سنو، بولو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بولو نا ساری چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے عبادت کے لائق کون ہے؟ سارے لوگوں کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار
خبیر. اللہ فرماتے ساری دنیا کی آنکھیں مل کر ایک اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن ایک اللہ ساری آنکھوں کو دیکھتا ہے. بولو نا دیکھنے والا کون؟ اللہ کو غصہ آئے گا. بولو نا کتنے عذابوں میں سے کوئی ایک عذاب اتاریں گے تو اللہ کو روکے گا کون؟ پھر میں وہی سوال کر رہا ہوں، اللہ کو روکے گا کون؟ ہے کوئی ہمارے اڑیسہ میں روکنے والا؟ ارے اس کو روکے جو نظر آئے. بھائی جیسے یہ میرے کو نظر آتے میں ان کا ہاتھ پکڑوں گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب بھیجے. اللہ کبھی آسمان سے پتھر برسا دے، کبھی اللہ آسمان سے آگ برسا دے، کبھی اللہ زمین میں زلزلہ لاوے، کبھی اللہ آسمانوں سے اور زمینوں سے پانی لاوے. ارے ہم اللہ کو روکیں گے تو کیسے روکیں گے؟ جو نظر آئے اس کو روک سکتے، جو نظر نہیں آئے اسے روک. پھر ایک مرتبہ سوال پوچھ رہا ہوں، اللہ کو کون روکے گا؟ غصہ آئے گا تو کون روکے گا؟ ہے کوئی روکنے والا؟ نہیں ہاں یا نہیں؟ بولو نا روکنے والا کوئی ہے؟ نہیں. میں بتاتا ہوں ہے. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان. اور یہیں پر بیٹھے جو اللہ کے غصے کو روکنے والے الحمدللہ یہیں پر ہے. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. آج ہماری زبان کہتی ہے اللہ کے غصے کو کوئی نہیں روک سکتا، اللہ کے عذاب کو کوئی نہیں روک سکتا، اللہ کے غضب کو کوئی نہیں روک سکتا، اللہ کے قہر کو کوئی نہیں روک سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو کوئی نہیں روک سکتا. میں قاری احمد علی علماء کے بیچ میں میرا ساتھ دیں گے. اللہ کی قسم اسی جگہ پر وہ لوگ ہیں جو تھوڑی دیر میں اللہ کے غصے کو روک دیں گے. سننا ہے آپ کو، سننا ڈائریکٹ حدیث سننا. ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. بولو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی آئے جن کا نام ہے حضرت حذیفہ. کیا نام ہے حضرت؟ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی آئے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود. بولو حضرت عبداللہ. ہو سکتا دونوں آئے ہوں گے، حضرت حذیفہ بھی کسی وقت آئے ہوں گے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وقت آئے ہوں گے، لیکن دونوں نے آ کر یہی سوال کیا اللہ کے رسول. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سوال کیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سوال کیا کہ اللہ کے رسول جب اللہ کو غصہ آئے گا اور اللہ آسمان سے آگ برسا دے، اگر اللہ آسمان سے پتھر برسا دے، اگر اللہ زمین میں زلزلہ لے کر آئے، اللہ اگر پانی کا طوفان لے کر آئے تو اللہ کے عذاب کو کیسے روکیں گے؟ سوال پوچھنے والے کون؟ بولو حضرت حذیفہ. اور کون؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود. کیا اللہ کے غصے کو کیسے روکیں گے؟ کیونکہ اللہ تو نظر نہیں آتا کہ ہم اللہ کو روکیں، تو اللہ کو کیسے روکیں گے؟ ہمارے نبی تھوڑی دیر تک خاموش رہے، پھر ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ خود بتاتا ہے کہ میرے غصے کو روکنے کا طریقہ کیا ہے. اور جب ہم یہ طریقہ سنتے ہیں نا تو ہمارا دل اندر سے کہتا ہے بیوی کا غصہ روکنا مشکل. بولو بیوی کا غصہ روکنا مشکل، اپنے دوستوں کا غصہ روکنا مشکل، اپنے بیوی کہے کہ میرے شوہر کا غصہ روکنا مشکل، لیکن اللہ کا غصہ روکنا آسان. بولو اللہ کا غصہ روکنا آسان. تو سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے غصے کو کیسے روکے؟ پورا مجمع ادھر دیکھیں، اللہ کے غصے کو کیسے روکے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں میں آپ کو کہوں گا آپ بھی میرے ساتھ میں پڑھو گے انشاءاللہ. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ. نبی کا نام آئے تو درود پاک پڑھنے کا شروع کرو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقرأ صبی من صبیانہم. پڑھو میرے ساتھ میں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الله تبارك وتعالى يكشف الله عنهم العذاب إلى 40 سنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. کہہ دو سبحان اللہ. برابر سننا، کہہ دو سبحان اللہ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے روتے پوچھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے روتے روتے پوچھا اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ پر قربان، اللہ کو غصہ آئے گا، اللہ کے غصے کو کیسے روکیں گے؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا ہاں میرے اللہ کو غصہ آئے گا، آسمانوں سے پتھر
برسا دے گا, آسمانوں سے آگ برسا دے گا, زمین میں زلزلہ لے کر آئے گا, چاروں طرف پانی کا طوفان آئے گا. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کا غصہ رک جائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا چھوٹے بچوں میں سے ایک بچہ, بولو چھوٹے بچوں میں سے ایک بچہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا, بولو ایک مرتبہ, اللہ آسمانوں پر کہتے فرشتے میرا عذاب مت جانے دینا, فرشتے میرا عذاب مت جانے دینا, میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا, میرا قہر ٹھنڈا ہو گیا, میرا غضب ٹھنڈا ہو گیا. فرشتے پوچھتے اللہ کیا ہوا؟ اللہ فرماتے وہ چھوٹی سی بستی ہے, اس میں ایک بچے نے سورہ فاتحہ پڑھا, مجھے اتنا پیار آیا, میں نے 40 سال کے لیے عذاب کو دور کر دیا. ماشاءاللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. جناب حافظ و قاری قمر الاسلام قمر, جناب قاری احمد علی صاحب, جناب قاری احمد علی صاحب, حفاظ کرام, علماء کرام, عصمت صحابہ, شان محمد مصطفیٰ, نعرہ تکبیر. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے, ایک معصوم بچہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے. ارے میرے پیاروں, ہم اس وقت جامعہ اشاعت العلوم حیدرپور کے کمپاؤنڈ میں بیٹھے ہیں. اللہ کی قسم یہاں کتنے بچے روزانہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوں گے, اور یہ 13 بچے جو قرآن پاک کے حافظ ہوئے وہ کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوں گے. یہاں کا ایک ایک حفظ کا بچہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہوگا, ناظرہ کا بچہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہوگا. ایک سورہ فاتحہ پر 40 سال اللہ کا عذاب دور ہوتا ہے. اتنے سارے بچے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوں گے, ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں اللہ کی قسم دنیا کے کونے کونے میں عذاب آ سکتا, مگر حیدرپور میں اس مدرسے کی برکت سے کبھی عذاب نہیں آیا. نعرہ تکبیر. جامعہ اشاعت العلوم حیدرپور, جناب قاری احمد علی صاحب, نعرہ تکبیر, حفاظ قرآن. میرے پیاروں, آج ہم جتنے جوان بوڑھے گناہ ہو رہا ہے, بولو گناہ کر رہے ہیں نا, نہیں بولو نا گناہ کر رہے ہیں نا. ہمارے یہاں زنا کا گناہ ہو رہا ہے, ہمارے یہاں چوری کا گناہ ہوتا ہے, ہمارے یہاں دارو پینے کا گناہ ہوتا ہے, ہمارے یہاں جوا کھیلنے کا گناہ ہوتا ہے, ہمارے یہاں موبائل میں پب جی کھیلا جاتا ہے, ہمارے یہاں موبائل میں ٹک ٹاک کھیلا جاتا ہے, ہمارے یہاں موبائل میں واٹس ایپ پہ غلط باتیں ہوتی ہے, ہمارا فیس بک غلط ہوتا ہے, ہمارا اسٹیٹس غلط ہوتا ہے, ہمارے موبائل میں غیبت ہوتی ہے, ہمارے موبائل میں چغلی ہوتی ہے, ہمارے موبائل میں حرام کاری ہوتی ہے, ہمارے موبائل میں ننگی لڑکی کو نچایا جاتا ہے, پیچھے گانا سنا جاتا ہے, گندی سے گندی فلمیں دیکھی جاتی ہے. ارے کب کا اللہ کا عذاب آتا, ہم سب کو برباد کر دیتا, ہم سب کو تباہ کر دیتا. احسان مانو کاروبار والوں, بزنس کرنے والوں, احسان مانو. ان بچوں کا, ان کی سورہ فاتحہ نے ہم سے عذاب کو روک کے رکھا ہے. آج لوگ کہتے ہیں مدرسے کی کیا ضرورت ہے, میں کہتا ہوں مدرسہ ہے تو تو ہے. ارے بولو نا, یہ مدرسہ ہے تو تو ہے, یہ مکتب ہے تو تو ہے, ورنہ ہمارے گناہ پر اللہ کب سے قلم پھیر دیتا, ہمیں برباد کر دیتا, ہمیں جلا دیتا. لیکن جب بچہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, اللہ فرشتوں کو کہتا ہے نہیں حیدرپور میں نہیں, نہیں حیدرپور میں نہیں. ایک بچے نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے, میں نے بڑے سے بڑے کے گناہوں کو اسی وقت میں نے معاف کر دیا ہے. اس لیے ابھی جو چندہ ہوا نا اور جو پیسے دیے, یہ کوئی احسان نہیں کیا, یہ تو مدرسے والے کا احسان ہے کہ وہ آپ کی رقم کو قبول کرتے ہیں. یہ آپ نے پیسہ نہیں دیا, اپنا جان کا انشورنس دیا ہے, آپ نے اپنے مال کا انشورنس دیا ہے. مفتیان کرام کہتے ہیں کہ انشورنس والا کام حرام ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ اس جگہ پہ اپنے جان کا بچاؤ, مال کا بچاؤ, آبرو کا بچاؤ اگر ہوگا تو اللہ کی قسم ان بچوں کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہوگا. اور یہ جو کتنے بچے حافظ ہوئے مجھے کہنے دو, پھر میں آ رہا ہوں بات پر, ابھی تو میں مدرسے کی بات کر رہا ہوں. یہ 13 بچے جو حافظ ہوئے نا, میں آپ کو بتاؤں کہ حافظ کی شان کیا ہوتی ہے. دعا کرو, میں تو چاہتا ہوں کہ یہاں جتنے بیٹھے نا, ہمارے حضرت مولانا جلال الدین صاحب بھی دعا کریں گے انشاءاللہ, جو صدر محترم ہے اور امیر شریعت ہے, اور ماشاءاللہ ان کا تقوی, ان کی پرہیزگاری, ان کی بزرگی, اس کا ہم میں سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. دعا کرو, جتنی ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہے دعا کرو, اور جتنے آپ
آپ لوگ بیٹھے دعا کرو اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے انشاءاللہ. اگر ہم بڑے ہیں تو دادا ہے تو اپنے پوتے کو حافظ بنائے گا انشاءاللہ. نانا ہے تو نواسے کو حافظ بنائے گا انشاءاللہ. جن بچیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے ابھی سے نیت کرے کہ جب میرا نکاح ہوگا میں حمل میں آؤں گی, ابھی سے نیت ہے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہوگا انشاءاللہ. بنائیں گے نا حافظ, بنائیں گے اور سب بنائیں گے. ابھی جو میں سناؤں گا اس کے بعد مولانا سب بنائیں گے انشاءاللہ. بولو بولو انشاءاللہ, بولو انشاءاللہ. بنائیں گے نا حافظ, بنائیں گے نا. معلوم ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے یہ تیرا بچے ادھر ہی ہے نا, یہ تیرا بچوں کو خاص آپ لوگ بہت, میں کہتا ہوں قاری احمد علی کی آج ملاقات نہیں کرو گے نا تو چلے گا, لیکن ان 13 بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرو گے نا آپ کا ہاتھ گھومتا جائے گا, اللہ جنت کا فیصلہ کرتا چلا جائے گا. اتنا سننا, برابر سننا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, سب سنے, میری ماں بہنیں بیٹیاں سب سنے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, ایک صحابی آئے, بولو ایک صحابی, اور آ کر پوچھا ما بال حامل القرآن. اللہ کے رسول اگر کوئی قرآن کو اپنے سینے میں رکھ لے, بائی ہارٹ یعنی یاد کر لے, سینے میں رکھ لے, تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ پوچھتے ہو کہ حافظ قرآن کا مقام کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کا میدان ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قیامت کا میدان ہوگا, آسمان تو پھٹ گیا ہوگا. بولو آسمان پھٹ گیا ہوگا, زمین بکھر گئی ہوگی, یہ جتنے بڑے بڑے پہاڑے چورے چورے ہو گئے ہوں گے. ارے میرے ساتھ میں پڑھو نا, اللہ نے فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت کا عالم ہوگا, آسمان پھٹ جائے گا, زمین پھٹ جائے گی, پہاڑوں کا چورا چورا ہو جائے گا, سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. کتنے ایسے ہوں گے جن کا پسینہ پاؤں سے لے کر گلے تک آیا ہوگا. بہت عجیب و غریب حالوں کا, بولا اللہ حفاظت فرمائے. ہمارے نبی نے فرمایا, وہ صحابی نے پوچھا کہ اگر کوئی حافظ ہو جائے, بائی ہارٹ قرآن کرے تو اس کا کیا مرتبہ؟ ہمارے نبی نے فرمایا قیامت میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا, لیکن ایک اسپیشل میدان ہوگا جس میں حافظ کی ماں اور حافظ کے ابا کو بلایا جائے گا. بولو سبحان اللہ. ایک طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی پسینے میں تڑپتا ہوگا, کوئی چلاتا ہوگا, کوئی چیختا ہوگا, کسی کے بدن میں کپڑا نہیں ہوگا, آسمان پھٹا ہوگا, سورج بے نور ہوگا, چاند کی روشنی ختم ہوگی, زمین پھٹی ہوگی, پہاڑ چورا چورا ہوگا. لیکن ایک اسپیشل میدان میں ہمارے نبی فرماتے حافظ کی ماں کو آواز دی جائے گی کہ وہ لوگ آ جائے, وہ مائیں آ جائے جن کے بچے حافظ تھے, وہ باپ آ جائے جن کے بچے حافظ تھے. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, جب حافظ کی ماں آ جائے گی, حافظ کے ابا آ جائیں گے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کوئی نہیں, میں اپنے ہاتھوں سے ان کو موتیوں کا تاج پہناؤں گا. اللہ کے ہاتھ کیسے ہوں گے ہم کو نہیں معلوم, کما یلیق بھی جلالہ و شانی, لیکن اللہ فرماتے میں اپنے ہاتھوں سے حافظ کی ماں کو, حافظ کے اباؤں کو موتیوں کا تاج پہناؤں گا. اور ہمارے نبی فرماتے اللہ ایسا تاج پہنائے گا, اللہ ایسا تاج پہنائے گا کہ ایک موتی دنیا میں آئے تو پوری دنیا میں اجالا ہو جائے. بولو سبحان اللہ. تو وہ صحابی بیٹھے تھے سامنے, بولو نا کس کو تاج پہنایا جائے گا؟ ساتھ میں بولو نا کس کو تاج پہنایا جائے گا؟ حافظ کی آواز نہیں آ رہی, بولو نا کس کو تاج پہنایا جائے گا؟ حافظ کی ماں. اور کس کو تاج پہنایا جائے گا؟ حافظ کے, ساتھ میں بولو نا حافظ کی ماں کو اور حافظ کے. وہ جو صحابی بیٹھے تھے نا وہ بیٹھے رہ گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہو گیا سوال جواب. تم نے پوچھا حافظ قرآن کا کیا ہوگا؟ ہم نے کہا ماں کو تاج پہنایا جائے گا, باپ کو تاج پہنایا جائے گا, اور پہنانے والا کون ہوگا؟ خود اللہ ہوگا. اور ایک موتی دنیا میں آئے تو پوری دنیا میں اجالا ہو جائے گا. صحابی کہنے لگے میں ماں باپ کے بارے میں تھوڑی پوچھتا ہوں, میں میرے بارے میں پوچھتا ہوں کہ اگر ہم نے قرآن پاک کو سینے میں رکھا تو ہم کو کیا ملے گا؟ سوال برابر ہے نا. ماں کو تاج پہنایا جائے گا, ابا کو تاج پہنایا جائے گا, مگر یہ 13 بچوں کو کیا ملے گا؟ کتنے بچے؟ اور پوچھو ان 13 بچوں کو آرام سے حافظ ہو گئے. ارے بولو حافظ ہونا کوئی آسان ہے؟ آرام سے حافظ ہو گئے. اللہ کی قسم یہ وہ بچے, یہ مدرسے کے بچے, اللہ کی قسم دنیا کہتی ہے یہ مدرسے کا بچہ ہے, دنیا کہتی ہے یہ مدرسے کا بچہ ہے. میں کہتا ہوں بچہ
کہ مدینے کے نبی کا مہمان ہے، بولو سبحان اللہ۔ یہ ہمارے نبی جو مدینے میں رہتے ہیں نا، ان کے مہمان ہیں یہ، اور ان کو ان کی مرضی کا کھانا نہیں ملتا۔ آپ اوڑیسہ میں رہتے ہوں گے نا، آپ اپنے بچوں کو جب مانگا چائے دے دیا آپ نے، جب مانگا آپ نے دودھ دے دیا، جب اس نے مانگا کہ مجھے بریانی کھانا آپ نے بریانی دے دیا۔ اللہ کی قسم ہم بھی اس راستے سے گزرے ہیں، ان بچوں کو اپنی مرضی کا کھانا نہیں ملتا، اپنی مرضی کا پینا نہیں ملتا، اپنی مرضی کا پہننا نہیں ملتا، یہ اپنی ماں سے دور ہوتے ہیں، اپنے ابا سے دور ہوتے ہیں، زمانہ گزر جاتا ہے، ان کو ماں کا چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہوتا، ان کو اپنے ابا کا چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ تو وہ صحابی نے صحیح سوال پوچھا کہ ماں کو تاج پہنائیں گے، ابا کو تاج پہنائیں گے، بچوں کا کیا ہوگا؟ بھئی سوال سمجھ میں آ گیا؟ اب سننا، خاص کر کے یہ 13 بچے آج سنیں اور آپ لوگ بھی سنیں، حافظ کی کیا شان ہوگی، بولو سبحان اللہ۔ پھر ایک مرتبہ بولو قیامت کا میدان قائم ہے، بولو قیامت کا میدان، اور سارا نظام درہم برہم، بولو سارا نظام، آواز سے بولو گے نا، سارا نظام اوپر نیچے۔ اللہ نے فرمایا، پڑھو میرے ساتھ، سب کو یاد ہوگا، اللہ نے فرمایا اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا۔ قیامت میں بڑا عجیب و غریب عالم ہوگا۔ اب سننا، حافظ کی ماں کو تو تاج پہنا دیا گیا، بولو سبحان اللہ، ابا کو بھی تاج پہنا دیا گیا۔ اب قیامت کے میدان میں آواز آئے گی، ایک اسپیشل بڑا میدان ہوگا، آواز آئے گی جتنے حافظین ہیں اور جتنی حافظات ہیں، یعنی وہ بچیاں جنہوں نے قرآن پاک کو سینے میں اتارا ہے اور وہ بچے جنہوں نے قرآن پاک کو سینے میں اتارا ہے، اللہ کی آواز آئے گی، آ جاؤ، سبحان اللہ بولو، سارے حافظ میدان میں جمع ہوں گے، بولو سبحان۔ یہ 13 بچے بھی وہاں پر ہوں گے، بولو انشاءاللہ۔ یہ علماء کرام جو حافظ ہیں وہ بھی وہ میدان میں ہوں گے، بولو انشاءاللہ۔ سب جب حافظوں اور حافظات سب جمع ہوں گے، اس وقت اللہ کیا فرمائیں گے؟ کیونکہ سب گھبراتے ہوں گے، بھئی اللہ کے سامنے تو سب کا بدن کانپے گا کہ نہیں کانپے گا؟ ابھی میں نے دیکھا ہے، ابھی کل کی بات ہے، حیدرآباد میں تھا، ایک آدمی میری ملاقات کرتا تھا، یوں کرتا، میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا معلوم نہیں، آپ کی ملاقات کرتا ہوں تو میرا ہاتھ کانپتا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ قاری احمد علی کی ملاقات میں ہاتھ کانپتا ہے تو قیامت میں اللہ کے سامنے کتنا ہاتھ کانپے گا ہمارا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہاں، قیامت کے میدان میں حافظ آئیں گے اور ان کا بدن کانپتا ہوگا، اللہ خود پوچھیں گے کیوں کانپ رہا تیرا بدن کیوں کانپ رہا؟ تو سارے کہیں گے اللہ بہت ڈر لگتا، اللہ قیامت کا دن ہے، اللہ تیرا عذاب آئے گا۔ اللہ فرمائیں گے میری قسم، اگر عذاب دینا ہوتا تو تمہارے سینے میں میرا قرآن کو نہیں اتارتا، اگر عذاب دینا ہوتا تو تمہارے سینے میں میرا قرآن، تو پھر وہ سارے حافظ ہمت میں آئیں گے، بولو الحمدللہ، ذرا ہمت میں آئیں گے، کہیں اللہ اب ہم کو کیا کرنا؟ اللہ فرمائیں گے، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولو۔ اللہ فرمائیں گے قال اللہ تبارک و تعالی اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے، حدیث قدسی، اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے اے حافظو ادھر آ جاؤ، اب قرآن پڑھنا شروع کرو اور آرام سے قرآن پڑھو، قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کی سیڑھی چڑھتے جاؤ، بولو قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کی سیڑھی چڑھتے جاؤ، آرام سے پڑھنا، تمہاری آخری آیت آئے گی، تم جنت الفردوس کے قریب کھڑے ہو جاؤ گے، بولو سبحان اللہ۔ ایک روایت میں لکھا قیامت سے لے کر جنت تک جو سیڑھیاں لگی ہوگی 6666، کتنی سیڑھی ہوگی؟ 6666، 6666 سیڑھیاں ہوگی، اور قرآن پاک میں الحمدللہ رب العالمین سے من الجنت والناس 6666 آیتیں ہیں۔ یہاں قرآن کی آیت ختم ہوگی، وہاں جنت کا دروازہ کھل گیا ہوگا۔ اللہ فرماتے پڑھتا جا، آرام سے پڑھتا جا، جنت کی سیڑھی چڑھتا جا، حافظ قرآن پڑھتا جائے گا، 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 آخری آیت من الجنت والناس، بولو سبحان اللہ۔ سامنے جنت کا دروازہ، بولو سبحان اللہ۔ اب جنت کے دروازے کے پاس تو آ گئے، کون آ گئے؟
حافظ آ گئے، وہ جنت کے دروازے کے سامنے آ گئے تو کہیں گے اللہ اے جنت کا دروازہ تو سامنے ہی ہے، چلے جائیں؟ اللہ کہے گا نہیں ابھی نہیں جانا، تم جنت کے دروازے تک جاؤ گے ایسے نہیں جاؤ گے، دونوں طرف فرشتے کھڑے ہوں گے اور تمہاری خدمت میں سلام پیش کرتے جائیں گے۔ یہ سچ بتاؤ کسی قرآن پڑھنے والے کی آواز کتنی اچھی ہوتی ہے؟ ابھی قاری قمر الاسلام کی آواز کو آپ نے دیکھا کتنی اچھی ہے، تو سچ بتاؤ فرشتوں کی آواز میں کتنی خوبصورتی ہوگی۔ وہ حافظ قرآن کھڑا ہوگا، ایک طرف فرشتے دوسری طرف فرشتے، اور اللہ فرشتوں کو کہے گا حافظ کی خدمت میں سلام کرو، سارے فرشتے سلام کریں گے، سلام علیکم، بولو سلام علیکم طبتم فادخلوها فرشتے کہیں گے تیرے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، تو بہت پیارا اللہ کا بندہ ہے، تو ہمیشہ جنت میں جانے والا ہے، سارے فرشتے سلام علیکم سلام علیکم۔ حافظ قرآن کی کیا شان ہوگی، دونوں طرف سے فرشتے سلام سلام کریں گے، جنت کے دروازے پر آ گیا، بولو مین گیٹ پر اور آٹومیٹک گیٹ، ارے بولو، اور حافظ کہاں چلا گیا؟ جنت کے، نہیں بولو نا جنت کے، میں آپ کو ایک ایک چیز بتاتا ہوں، گیٹ کھل گیا، اب حافظ کہاں پہنچ گیا؟ جنت کے۔ جیسے جنت کے اندر پہنچے گا اللہ فرشتوں کو کہیں گے خاموش، کوئی سلام نہیں کرے گا، تو اب تو حافظ کے اندر ہمت آ گئی ہوگی، کہے گا اللہ کتنا اچھا سلام کرتے تھے، کیوں روک دیا اللہ، میرے کو کتنا اچھا لگتا تھا، دونوں طرف سے فرشتے میرے کو سلام کرتے تھے اور ایسی آواز کو ہم نے کبھی سنی نہیں، اللہ نے روک کیوں دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تیرے سینے میں قرآن ہے، یا میری بندی تیرے سینے میں قرآن ہے، اللہ کہیں گے آ جا جنت میں آ جا، اب فرشتے تجھے سلام نہیں کریں گے، بولو فرشتے تجھے سلام نہیں کریں گے، اللہ کہیں گے آ جا تیرے سینے میں میرا قرآن ہے، آج پیدا کرنے والا اللہ خود تجھے سلام کرے گا۔ کون سلام کرے گا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا کون سلام کرے گا؟ اور یہ سورہ یاسین میں لکھا ہوا ہے، بولو کس میں لکھا ہوا ہے؟ سورہ یاسین تو یاد ہوگی نا، یاد ہوگی نا، میرے ساتھ میں پڑھو نا، سورہ یاسین میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ، پڑھو لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے آج کوئی فرشتہ تجھے سلام نہیں کرے گا، میرا بندہ تیرے سینے میں قرآن ہے، تو قدم بڑھاتا جائے گا، پیدا کرنے والا مولا اللہ خود تجھے سلام کرے گا۔ بولو چلو حافظ کہاں پہنچ گیا؟ کس نے سلام کیا؟ معلوم ہے جنت کے کنارے بیٹھ جائے گا، اللہ کہیں گے او میرا بندہ سینے میں قرآن ہے، آ جا جنت میں مزے ہی مزے، مزے ہی مزے نا جنت میں، تو حافظ کہے گا نہیں اللہ، اللہ کہیں گے کیوں؟ کہے گا اللہ تیرے سلام میں اتنی بڑی جنت مل گئی، اب اور کیا جنت چاہیے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرمائیں گے آجا آجا میرا بندہ، میرا سلام ہوتا رہے گا اور تو جنت کی نعمتوں میں پلتا رہے گا۔ کون کون جنت میں جانا چاہتا ہے؟ سب جانا نا جنت میں، اور جنت میں کوئی ٹینشن ہوگا؟ نہیں بولو نا جنت میں کوئی ٹینشن ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے، دعا کرو کہ اللہ آج کے پورے مجمع کو جنتی بنا دے رہے، آمین۔ جنت میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، بلکہ جنت میں جو مانگے گا اللہ دے دیں گے، ارے بولو جو مانگے گا اللہ دے دیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرا بندہ مانگتا کیوں ہے، مانگتا کیوں ہے؟ تو وہ بندہ کہے گا اللہ جنت میں آیا، میں جو مانگوں گا تو مجھے عطا کرے گا، اللہ کہیں گے مانگ مت، میں جنت ہے، تو سوچتا جائے گا میں تجھے عطا کرتا جاؤں گا۔ جنت میں مانگنا نہیں پڑے گا، سوچتے جائیں گے اللہ دیتا جائے گا۔ قرآن کریم میں لکھا، قرآن کریم میں 24واں پارہ، بولو کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آجا میرا بندہ جنت میں آجا، جو مانگے گا وہ بھی عطا کروں گا، اور میرا بندہ جو سوچے گا، بولو جو سوچے گا وہ بھی عطا کروں گا۔ تو سب کو جنت میں جانا نا،
اور میں نے بتایا جنت میں جانے کے لیے یا تو حافظ بن جا یا حافظ کا سپونسر بن جا، کہہ دے مولانا کو یہ بچہ جب تک حافظ ہوگا اس کا سارا خرچ میں اٹھاؤں گا، حافظ وہ بنتا جائے گا، لیکن جب جنت میں جائے گا تو اپنے سپونسر کو ساتھ میں لے کر جنت میں چلا جائے گا۔ کریں گے بولو کریں گے انشاءاللہ، حافظ بنیں گے بولو انشاءاللہ، یا حافظ اپنے بچوں کو بنائیں گے بولو انشاءاللہ۔ ابھی تو میں جنت کی بات پر آیا ہوں تو ایک بات بتا دوں، جنت میں کوئی ٹینشن؟ آپ کو جنت میں کیا چاہیے؟ کیا مولانا آپ کو کچھ چاہیے؟ میں ان کو پوچھتا ہوں بھائی شادی ہوئی آپ؟ اسی لیے جنت میں مزے بھی نہیں آئیں گے۔ شادی کرو مولانا، شادی کرو، میں سب کو کہتا ہوں شادی کرو شادی کرو شادی کرو۔ مجھے گجرات میں کسی نے پوچھا کہ مولانا تیرے پیٹ میں کیا دکھتا، تو کہا سب کو کہتا کہ شادی کرو شادی کرو۔ میں نے کہا ہم ڈوبے صنم تم کو بھی لے ڈوبے، ہم اکیلے کائے کو جھیلے؟ تم اسی ڈر سے شادی نہیں کرتے ہو کہ بیوی بہت پریشان کرے گی۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ دیکھو یہ لوگ بھی بولنے رہے، اندر سے دل مچلتا ہے لیکن بولتے نہیں ہیں۔ جنت میں کیا چاہیے؟ دھیرے دھیرے ہو اور جنت میں حور ہے نا؟ ارے بولو نا جنت میں حور ہے نا؟ ارے اللہ نے فرمایا، پڑھو نا میرے ساتھ سے پڑھو نا، اللہ نے فرمایا حور مقصورات فی الخیام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ جنت میں حور تو ہے، آپ کو معلوم ہے جنت میں پیشاب پاخانہ کچھ بھی نہیں، جنت میں کسی کو پیشاب بھی نہیں آئے گا۔ آپ نے سنا تھا کبھی؟ ارے جنت میں ٹوائلٹ باتھ روم ہی نہیں تو پیشاب کرنے کہاں جائے گا؟ جنت میں پیشاب بھی نہیں آئے گا، پاخانہ بھی نہیں آئے گا۔ وہ ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول ایسا سنا کہ جنت میں پیشاب نہیں ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا بالکل نہیں ہوگا۔ کہا پاخانہ بھی نہیں ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں ہوگا۔ تو جو صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول پھر جنت میں اتنا کھائیں گے اتنا کھائیں گے اتنا کھائیں گے اتنا پیئیں گے تو جائے گا کہاں؟ بھئی کھائیں گے پیئیں گے تو جائے گا؟ سننا ہمارے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولون ولا یتغوتون۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کسی کو پیشاب، ساتھ میں بولو جنت میں کسی کو پیشاب نہیں آئے گا، پاخانہ۔ تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول جب پاخانہ پیشاب نہیں ہوگا تو کھائیں گے تو پیٹ تو بڑھتے جائیں گے، بھائی کھاتے جائیں گے پیتے جائیں گے تو جائے گا کہاں؟ اے سب کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، ایک بار کہہ دو نعرہ تکبیر۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جنت میں کھائیں گے پیئیں گے جائے گا کہاں؟ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جشا ہمارے نبی نے فرمایا جنتی جنت میں آئیں گے، کھائیں گے پیئیں گے۔ بھائی جب کھا پی لے گا نا ایک ڈکار لے گا، ایک ڈکار لے گا۔ ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم وہ ایسی ڈکار لے گا اس میں کھانا بھی ہضم ہو جائے گا، پینا بھی ہضم ہو جائے گا، اور ڈکار لیتا جائے گا جنت میں مشک کی خوشبو بڑھتی چلی جائے۔ تو جانا ہے نا، وہ جنت میں جانا ہے نا، کیا اور کیا ملے گا؟ ہور آپ کو معلوم ہے جنتی ہے مولانا تو سن، کیا نام؟ اب تک قربان نہیں ہوا، نام بدل دو بھائی۔ سن جنت میں جب جائیں گے نا، جیسے انٹر ہوں گے نا، کھانا پینا ہو گیا نا، ایک حور آئے گی، بولو کون آئے گی؟ ایک حور آئے گی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری حور ہے، تو وہ دیکھے گا کہے گا اللہ ارے بھائی حور تو بہت خوبصورت ہوگی نا، تو کہے گا اللہ بالکل برابر ہے اللہ بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تیری بیوی کو بلاؤ، اللہ کو کہے گا اللہ 50-60 سال تو گزارے حلدر میں، اب کائے کو بلانے کی ضرورت ہے؟ اللہ وہ حور مل گئی ٹھیک ہے کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے ایک بار تیری بیوی کو، نہیں اللہ اس کا جو بھی حساب کتاب کرنا کر لے اللہ، باقی میرے کو یہ حور برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک بار دیکھ تو لے تیری بیوی کو، دیکھ تو لے تیری بیوی کو۔ اب وہ سوچے گا اللہ کے سامنے کیوں آبجیکشن کرے، کہے گا اللہ دکھا دے، اتنے میں تو پردہ اٹھے گا،
اور ہماری بیوی آئے گی، اللہ کی قسم ہمارے نبی فرماتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا وہ حور میں جو خوبصورتی ہوگی نا اس سے 70 گنا زیادہ خوبصورت ہماری بیوی خوبصورت بن کر آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اب حور چاہیے؟ کہے گا نہیں اللہ، حلدرپور میں ہم لوگ ساتھ میں ہی رہتے تھے، یہاں بھی ہم ساتھ میں رہیں گے۔ تو کس کو ڈھونڈے گا؟ اس کے بھی دن خراب آئے تھے کہ یہیں پر بیٹھا تھا، اب بغیر شادی کے بیٹھا۔ دیکھو اب میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں، یہ حافظ قرآن 13 بچے حافظ قرآن ہوئے، یہ جامعہ اشاعت العلوم کو دل و جان سے مبارکبادی۔ سب لوگ ساتھ میں بولو ہم وہاں تک پہنچے۔ حافظ کہاں پہنچ گیا؟ نہیں ساتھ میں بولو حافظ کہاں پہنچ گئے؟ جنت میں۔ فرشتوں نے بھی سلام کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سلام کرتے جائیں گے، اور حافظ قرآن جنت میں پہنچ گئے۔ ایک لمبا زمانہ گزر گیا، بولو ایک لمبا زمانہ۔ ایک دن اللہ سب حافظوں کو پھر جنت میں جمع کریں گے اور کہیں گے چلو جنت کے بالا خانے، ٹیرس جنت کے بالکنی میں چلو۔ تو سارے حافظ قرآن تو اللہ چلو جنت کے بالا خانے میں جائیں گے۔ جب جنت کے ٹیرس پہ اور بالا خانے میں کہاں کا کہاں اوپر ہوگا جنت کا بالا خانہ، وہاں پر جب جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے سینے میں قرآن ہے نا، آؤ آؤ جنت کے بالا خانے میں آؤ، ٹیرس پہ آؤ، بالکنی میں آؤ۔ جب سارے حافظ بالکنی میں جمع ہوں گے اللہ فرمائیں گے نیچے دیکھو، نیچے دیکھو، اور وہ سب بالکنی میں سے نیچے دیکھیں گے تو بالکل نیچے جہنم جس میں آگ جل رہی ہے، کسی کو کوڑا مارا جا رہا ہے، کسی کے بدن سے خون نکلتا ہے، کسی کے بدن سے پیپ نکلتا ہے، کسی کے منہ سے خون نکلتا ہے، کسی کی آنکھوں کو پھوڑا جاتا ہے، کسی کے جبڑے کو پھاڑا جاتا ہے، کسی کے پیٹ کو چیرا جاتا ہے۔ تو وہ جو دیکھیں گے نا کہیں گے اللہ نہیں دیکھنا، اللہ اللہ نہیں دیکھنا، اللہ ہم جنت میں ہیں، ہم جنت کے بالا خانے میں ہیں، ہم کو جہنم دیکھنا۔ اللہ فرمائیں گے تم کو جہنم اس لیے دکھا رہا ہوں تمہارے سینے میں قرآن ہے، نیچے دیکھو کسی کو پہچانتے ہو؟ وہ جو جہنم میں جل رہے نا، کسی کو کانٹا کھلایا جا رہا ہے، کسی کے گلے میں کانٹا اٹکا ہوا ہے، کسی کی آنکھوں کو پھوڑا جاتا ہے، کسی کے جبڑے کو پھاڑا جاتا ہے، کسی کو بدن پہ کوڑے مارے جاتے ہیں، کسی کو آگ میں جلا جلا کے تڑپایا جاتا ہے، کسی کے سر پہ بڑا پتھر کچلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے پہچانو اس میں سے کسی کو پہچانتے ہو؟ تو وہ حافظ یوں بالکنی میں سے دیکھے گا، کہے گا ہاں اللہ اس کو پہچانتا ہوں، یہ ہمارے مدرسے میں آتا تھا۔ پھر کہے گا اللہ اس کو بھی میں پہچانتا ہوں، یہ ہمارے حلدرپور میں رہتا تھا، اور اللہ اس کو تو پہچانتا ہوں میرا چاچا ہے۔ پھر کہے گا اللہ اللہ میں اس کو پہچانتا ہوں وہ میرا پھوپھا ہے۔ پھر کہے گا اللہ اللہ وہ میرا رشتہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے حافظوں جس کو پہچانتے ہو میری قسم ہے اشارہ کرو، تم اشارہ کرتے جاؤ گے ان کو جہنم سے نکال کر میں ان سب کو جنت میں پہنچا دوں گا۔ بولو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حافظ قرآن جناب قاری احمد علی، جناب قاری احمد علی، جامعہ اشاعت العلوم حلدرپور، علماء دیوبند۔ اس لیے میرے پیارو حلدرپور والوں خوش نصیب ہو، آؤ کبھی مدرسے کا چکر لگا کے جاؤ، ان 13 بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھو۔ اس وقت شاید وہ آپ کو نہیں پہچانیں گے لیکن قیامت میں اللہ پہچان کروائے گا، دیکھو جہنم میں جل رہا ہے، اس نے تیرے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، ارے وہ جو تڑپ رہا ہے وہ مدرسے سے گزرا تھا، ارے حافظ قرآن کا ایک اشارہ ہوگا معلوم نہیں ہزاروں جہنم میں جلنے والے جنت میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے آج یہ پورا حلدرپور کو مبارکبادی، جامعہ اشاعت العلوم کو مبارکبادی، یہاں کے اساتذہ اور علماء کو مبارکبادی، ہمارے صدر محترم کو مبارکبادی، قاری قمر الاسلام قمر کو مبارکبادی کہ آج علماء جمع ہے۔ آج کی رات اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، آج کی رات ہمارے جہنم سے بچنے والی رات ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ پورے مدرسے کو قبول فرمائے۔ چلو یہ تو مجھے بات کرنی تھی مدرسے کے بارے میں، وہ میں نے کہی، اب مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اگر اجازت ہو تو شروع کروں۔ باقی میرا کھانا وانا سب ہو گیا ہے، میرے کو اب یہاں کوئی کھلانے والا، بس یہاں بیان ختم ہونی میری چلا، تو آپ بولو تو بند کر دو بیان، بعد میں آئیں گے نا اڑیسہ واپس، آج ہی بولنا ہے، جتنا کھایا اتنا بولا، اب اوور ٹائم میں لے کے جا رہے ہو میرے کو، مجھے مت کھلاؤ، اس کی شادی کراؤ۔
ہاں بھائی میں آؤں گا تیرے انتظار نکاح پڑھانے آؤں گا. یہ سب 2-2-3-3 کی سوچ سے تو پہلے پہ تو قدم رکھ. ہاں مولانا صحیح ہے. آپ ہی ابھی بیان کر رہے تھے نا آخر میں. ہاں آپ کا جیسی باڈی ویسا بیان ہے ماشاءاللہ. میں تو تھوڑی دیر کے لیے سو جا کے مائک پھاڑ دے گا تو میں کیا کروں گا. یہ میں آپ کو ہنسا رہا ہوں نا مولانا کو لے کر, یا یہ مولانا کو لے کر. مولانا برا نہیں ماننا, یہ تو میں اس لیے ہنسا رہا ہوں, ان کو نہیں معلوم ہے میں نام آپ کا لے رہا ہوں, ہنسا ان کو رہا ہوں, توا گرم کر رہا ہوں, ابھی روٹی پکانے آ رہا ہوں انشاءاللہ. کیونکہ آج کل ہمارے ملک کے حالات بہت خراب ہیں. اللہ کی قسم کھا کر بولو ہمارے ملک کے حالات, شاید میرے جیسا جو 50 سال اور مولانا ہمارے جلال صاحب تو بہت ہی پرانے علماء میں ہیں, یہ خود بھی کہتے ہوں گے کہ اس وقت ہمارے ہندوستان, ہمارا اپنا دیش بھارت, ہمارا اپنا دیش اس وقت اتنے خراب حالات سے گزر رہا ہے. بس یوں کہو کہ زمین کا تیور بدل گیا ہے. بولو زمین کا تیور. میرے کو افسوس تو مولانا مجھے افسوس تو ان مسلمانوں پر ہے جو مسلمان غلط طرف انگلی اٹھاتے ہیں, غلط طرف انگلی اٹھاتے ہیں. آج کیا کہیں گے معلوم ہے کیا کہیں گے؟ کیا کریں نا, ہم کلمہ والوں کے پاس آج طاقت نہیں ہے, ہمارے پاس حکومت نہیں ہے, ہمارے پاس کرسی نہیں ہے, ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے, ہمارے پاس پولیس ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, ہمارے پاس سپریم کورٹ نہیں ہے, ہمارے پاس ہائی کورٹ نہیں ہے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ارے میرے پیاروں, اس سے بڑا بزدل اور اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا جو یہ جملہ بولتا ہے. ارے یہ جملہ بولو کہ جس کے پاس آج طاقت ہے, جس کے پاس آج کرسی ہے, جس کے پاس اقتدار ہے, جس کے پاس پولیس ہے, جس کے پاس ہائی کورٹ ہے, جس کے پاس سپریم کورٹ ہے, جس کے پاس اقتدار ہے, اللہ کی قسم ان کا پیدا کرنے والا اللہ ہمارے ساتھ میں ہے, ان کو طاقت دینے والا ہمارے ساتھ میں ہے. بولتے جاؤ, ان کو طاقت دینے والا اللہ ہمارے ساتھ میں ہے, ان کو کرسی دینے والا اللہ. اب میں آپ کو صحیح کہوں میرے پیاروں, اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ حکومت کا محتاج ہے, یہ نوٹ بندی ہوئی اللہ محتاج ہے, یہ GST لگا اللہ محتاج ہے, الیکشن ہوا اللہ محتاج ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس لیے میرے پیاروں کسی کی طرف انگلی مت اٹھاؤ. انگلی اٹھانا ہے تو اپنی طرف اٹھاؤ. ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یہ ملک کے حالات بگڑ گئے ہیں. آج آپ کو ایک آیت سناتا ہوں, دیکھو سب بات غلط ہوگی, اللہ کی بات تو غلط نہیں ہوگی. ایک بار یہ ہوگا کہ قاری احمد علی جھوٹا ہے, ایک بار یہ ہوگا کہ پورا مجمع جھوٹا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی نے شک کیا, اس کا ایمان ختم ہو گیا. پورے علماء گواہ ہے, اللہ خود فرماتے کلمہ والو, بولو اللہ فرماتے کلمہ والو, اگر میں تمہاری مدد کرنے پر آؤں کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا. بولو سبحان اللہ. لیکن وہی اللہ فرماتے اگر تم گناہ کرو, کرتے جاؤ, گناہ کے سمندر میں ڈوب جاؤ گے, اللہ فرماتا میری قسم برباد کر دوں گا, ذلیل کر دوں گا, رسوا کر دوں گا, خار کر دوں گا. اور اللہ فرماتے یاد رکھنا کلمہ والو, جب میں نے تم کو ذلیل کر دیا, تمہارے گناہوں کی وجہ سے میں نے تم کو برباد کر دیا, اللہ فرماتے میری قسم پوری دنیا مل کر تم کو رحمت کا قطرہ بھی نہیں پہنچا سکتی. اب یہ سٹیٹمنٹ کس کے لیے؟ ہمارے لیے. اور یہ میں نے اپنی طرف سے تو نہیں بولا, کون کہہ رہا؟ ساتھ میں بولو نا, کون کہہ رہا؟ قرآن میں جاؤ, پارہ نمبر, یہ میں اشارہ کر رہا ہوں, بولو نا پارہ نمبر